جی میرا سوال یہ ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جیون میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ جیون ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ دیکھیے ہماری رچنا میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سچے بنانے والے نے ہماری رچنا بنائی ہے، اس رچنا میں یہ ہے کہ ہمارا اندر سے جو من ہے، اگر ہم سچائی کی نیتی سے سوچیں تو ہمارا من یہ کہتا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، اور اچھے کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برے کو برا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے من سے یہ بات پوچھیں، کیا آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے؟ تو صحیح انسان یہی کہے گا کہ بے شک ہماری عقل یہی کہتی ہے۔ اب جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے دو راستے کرے ہیں ہمارے سامنے جیون جینے کے۔ ہم چاہیں اکیلے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، دیکھیے انسان کو موقع ملتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے من کو باندھا نہیں گیا ہے، انسان کی سوچ کو باندھا نہیں گیا ہے۔ انسان اپنے اندرونی حصے سے من سے اچھی بات بھی سوچ سکتا ہے اور بری بات بھی سوچ سکتا ہے۔ دنیا میں انسان کے من کو روکنے کا کوئی قانون ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان چوری کر لیتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تب اسے پکڑ کر اس کے قانون ہے، پھر سزا کیا دی جائے اس کو ہے، لیکن من پر کوئی قید نہیں ہے۔ دنیا کے اندر من پر کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنانے والے نے ہمارے من کو آزادی دی ہے، سوچ جو ہے ہماری، کہ ہم چاہیں اچھا سوچیں یا برا سوچیں۔ ہاں، اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے کہ جب ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اچھائی پر چل، تجھے یہاں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی کامیاب ہوگا اچھائی پر چل کر۔ اور جب ہم برائی پر چلتے ہیں، برائی کی سوچتے ہیں، تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں بھی بے چین، اگر تو برائی پر چلے گا تو بے چین رہے گا اور مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ تو جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے من پر، سوچ پر، اندرونی حصے پر کوئی قید نہیں رکھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے من کا، دل کا حال جانتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، اسے سب خبر ہے کہ ہمارا گھر کہاں ہے، ہم کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارے من میں کیا چل رہا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اسے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کی خبر ہے، چرندے پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور پرندے، اور سمندر کے اندر جتنے بھی جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جو جہاں پر بھی ہے اللہ کو سب کی خبر ہے۔ تو اس دھرتی پر اور بھی بہت سارے جیو ہیں، اور انسان بھی ایک جیو ہے، جیسے ان کے اندر خون کھال گوشت ہے، ایسے ہمارے اندر بھی ہے۔ تو ہمیں دھرتی کو ہمارے لیے وسیع بہت کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جتنے کھلم کھلا اس دھرتی پر ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اتنا کوئی اور جیو دھاری کھلم کھلا نہیں جی رہا ہے۔ جس پرکار ہم ترقی کر رہے ہیں دھرتی پہ، کہ انسان ترقی کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، اچھے ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، اچھے کھانے پینے کی چیزیں ترقی کر رہا ہے انسان، کیونکہ انسان سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عقل دیتا ہے تو انسان بنا لیتا ہے۔ ہوائی جہاز بنا لیے، کتنی چیزیں بنا لی انسان نے۔ تو اسی پرکار سے اس دھرتی پر سب سے بڑھیا جیو انسان ہے، انسان ہی کا امتحان ہے، انسان ہی دھرتی پر ترقی کرتا ہے، اور انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے ہیں پہننے کے لیے۔ کوئی جیو کپڑے نہیں پہنتا، انسان کپڑے پہنتا ہے، کیونکہ انسان کا جو ہے امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں قدرت نے جو ہمیں بنایا ہے، ہمارے سامنے جیون جینے کے دو راستے رکھ دیے ہیں۔ اب ہم چاہیں چوری چوری، چھپکے کھلم کھلا، جیسے چاہیں، دونوں میں سے کوئی سا بھی راستہ اپنا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمارے من پر، ہماری سوچ پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے روک؟ کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے۔ میرے بندے، میں نے تیرے سامنے دو راستے کر دیے جیون جینے کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ میں نے اپنی اچھائی کے اندر اپنی اچھائی سے تیرے اندر سکون پیدا کر دیا ہے، تجھے میں نے اشارہ کیا ہے میرے حکم پر چل، یہ ہے اللہ کا قانون۔ برائی کے اندر میں نے، شیطان کی برائی کے اندر تیرے اندر بے چینی پیدا کر دی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں تیرے اندر، تو ہمیشہ کا جیون چاہتا ہے، لیکن تو یہاں مرے گا۔ ہمیشہ کے سکھ چاہتا ہے، یہاں تو دکھوں میں لین رہے گا۔ تو چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہوں، لیکن یہاں تجھے بڑھاپا آئے گا۔ تو چاہتا ہے میری صحت کو، میری جوانی کو بیماری نہ کھائے، مگر تو یہاں بیماریوں میں لین رہے گا۔ اس دنیا میں تیرے سپنے پورے نہیں ہوں گے، جنت کے سپنے یہاں پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ جنت ایک الگ دنیا ہے، یہ الگ دنیا ہے۔
तो अब चल कौन से रास्ते पर चलेगा? तेरा पैदा करने वाला जो देख रहा है ऊपर से, जीवन का समय दे दिया है। अगर तेरी अकल अल्लाह की तरफ लगी और तूने उसके लिए मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह को पहचान लिया और उसे राज़ी करके मरा, तो तू हमेशा के इनाम का हकदार है। और अगर तेरी अकल दुनिया पे लगी रही, दुनिया के खेल तमाशे में लगी रही, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो अल्लाह की दी हुई अकल की सारी ताकतें दुनिया के खेल तमाशे में लगा देते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है कि बड़ा साहब उन्होंने जो है फ्रॉडगिरी में और जो है दुनिया की ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, और जो है इस कदर अकल की तेज़ी दिखाते हैं वो कि एक समय में जो है 10-10 काम करके दिखाते हैं। हालांकि वो बेवकूफ़ हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। भाई, जो अल्लाह को भूलकर जीवन के मकसद से हटकर दुनिया पे अकल को लगाएगा तो अल्लाह ताला दुनिया के द्वारा उसको थका देगा, उसकी अकल को ख़राब कर देगा। नतीजा क्या होगा? जो अपने सामने औरों का देख रहा है, क्या देख रहा है कि मौत पर जो कुछ दुनिया में इंसान कर रहा होता है वो सब उसके लिए ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक दूसरे की मौत, किसी की मौत जिंदा इंसान के लिए सबक है कि सबक हासिल कर ले। ये जो मर के गया तेरे सामने, दुनिया की क्या चीज़ ले गया ये? इसकी अकल जहाँ लगी हुई थी दुनिया में, वो सब कुछ यहाँ से छोड़ गया। तुझे भी जाना है ऐसे छोड़ करके। तो जो इंसान सच्चाई को देखकर उससे सबक हासिल ना करे और अपने जीवन का रुख ना बदले, वो क्या अकल है, क्या इंसान है? अब जिस मालिक ने हमें बनाया है, अब देखिए ये पूरी दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, हवा हो, हवा अल्लाह ने हमारे लिए लगा रखी है। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए, हमारी सेवा के लिए लगा रखी हैं। कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। पैदा भी उसी ने किया, जीवन भी उसी ने दिया, जीवन की प्रेरणा भी उसी ने हमारे अंदर रखी और फिर जीवन जीने के सारे साधन हमारे लिए मुहैया कर दिए। पूरी दुनिया को हमारी खिदमत के लिए, हमारी सेवा के लिए लगा दिया। हवा आती है, हमें सांस ऑक्सीजन देती है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। हाँ, ज़मीन हमारे खाने पीने के लिए अपने अंदर से गल्ले पैदा करती है, मगर होता अल्लाह के हुक्म से है। सूरज हमारे शरीर में पुख्तगी देता है, हमारे शरीर को पुख्ता करता है। अगर 1 महीने सूरज ना निकले तो पूरी कायनात की तासीर ठंडी है, फ्रीज बन जाएगी और ठंड से हम मर जाएंगे। पानी हमारे जीवन का जरिया है, अगर हम पानी ना पिए तो भी मर जाएंगे, खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे। फिर बीवी की मोहब्बत, बीवी दी अल्लाह ने, बीवी की मोहब्बत दिल में रखी, बीवी के अंदर आदमी की मोहब्बत दिल में रखी। औलाद दी अल्लाह ने, जीवन जीने के साधन। देखिए आप, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने दिल में रखी हैं। अब आप पूरी ज़िंदगी में गौर करिए, कितने साधन अल्लाह ने हमें दिए हैं, कितने बड़े एहसान हैं उसके। ये सब कुछ देने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान पर छोड़ दिया है कि अब तू मेरी खोज कर कि तुझे किसने जीवन दिया, क्यों दिया, तुझसे चाहता क्या। ये कायनात, ये तमाम चीज़ें, पूरी कायनात मेरी सेवा के लिए किसने चला रखी है? पूरी कायनात एक हस्ती, एक शक्ति के इशारे पर चल रही है। पूरी कायनात एक हस्ती के बंधन में बंधी हुई है। अब जिसने हमें पैदा किया है, अंदाज़ा लगाएं, जिसने हमें 2 रास्ते दिए हैं और हमें 2 रास्ते हमारे सामने खोल दिए हैं। हम अपने मन से सोचें अच्छा या बुरा, जिस राह पे हम चलना चाहेंगे अल्लाह ताला वही रास्ता हमारे लिए खोलता चला जाएगा। तो अब उसने इस दुनिया में, अकल भी हमारी ये कहती है कि अच्छे को अच्छा बदला मिले, बुरे को बुरा बदला मिले। तो फिर इस दुनिया में तो कुदरत के एतबार से अच्छे को अच्छा बदला नहीं मिल रहा है और बुरे को बुरा बदला नहीं मिल रहा है। आप देखिए, गौर करिए, कितने लोग जुल्म जास्ती कर करके मर रहे हैं, दुनिया में सज़ा नहीं मिल पा रही उनको। कितने लोग ईमानदारी पर चल के भले कर्म करके मर रहे हैं, दुनिया में उनको इनाम नहीं मिल पा रहा है। तो साफ जाहिर है कि ये ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला अच्छे को और बुरे को छांट करके मौत देकर उठा रहा है। दूसरे जहान में फिर जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे ही बदला मिलेगा। और दूसरे जहान में पहुंचने में कोई देर नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है, याद रखें, लापरवाही ना करें इसमें। मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी हम एक पल में दूसरे जहान में पहुंच सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है, हमारी जो रचना बनाई है, इस रचना में अपनी प्यास इतनी शदीद रखी है अल्लाह ताला ने
کہ جب انسان کو لگن لگ جائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، تو انسان اللہ کی کھوج میں دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی، اللہ کی کھوج کرتا ہے۔ اللہ کی کھوج، اللہ تعالیٰ کی پیاس اتنی شدید ہے انسان کے اندر، اللہ کی رچنا میں رکھی ہوئی، کہ جب انسان کے اندر اللہ کی طلب، اللہ کی کھوج، اللہ کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، کہ اللہ کی محبت میں اسے دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہتی، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے، وہ اللہ کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کو دل سے نکال دیتا ہے، اور اللہ کی کھوج، اللہ کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا میں ہمارے انسانوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ انسان کے من کے اندر، دماغ کے اندر یہ سنکیت آتے ہیں کہ بھئی مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں جیون کی راہیں خود طے کر سکوں، لہٰذا کوئی مجھے راہ بتانے والا ہو، اور ہو بھی ایسا جو مجھے بالکل برائی سے پوتر کر دے اور اچھائی پر چلائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیاس ہے آلریڈی کہ کس نے مجھے جیون دیا ہے، کہ میری جان کس سے قبضے میں ہے۔ اب انسان یہ اندر کے جو خیال ہیں اگر ان کو دبا دے گا، برائی کے خیال ابھار دے گا، تو وہ انسان اس دنیا میں پھر جیون کا مقصد سے بھٹک جاتا ہے، اور جو ان خیالوں کو ابھارے گا، اس پہ غور کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے گا، تو اللہ اسے راہ دکھائے گا، اور اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ رہبر بن جائے گا، راہ دکھانے والا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ میں اپنی طرف کھینچے گا، اور اسے پھر ایمان نصیب فرمائے گا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز کی محبت چھوڑ کر کے اللہ کی محبت میں جیون جینا، یعنی کہ دنیا سے ہٹ کر کے، دنیا سے جانا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت میں جینا، اللہ کا بن جانا، اللہ کے حکموں کو پہچان کر کے، اور اس کو پہچان کر کے اس کے حکموں پر جی کر کے برائی سے بچ کر اچھائی پر چلنا، اور اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کا بن جانا، اور مرنے سے پہلے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، توبۃ نصوحا، اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، اور غور کرنا کہ بھائی میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوائیں ہوتی ہیں۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب اس کا بلاوا آتا ہے تو کوئی روک نہیں پاتا، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، میں پہلے ہی چھوڑ دوں، ورنہ کس دن چھڑوا دے گا مجھ سے۔ تو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، موڑنا ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکالنی ہے، اللہ کی محبت دل میں بسانی ہے۔ یہ اللہ کی طرف لوٹنا ہو گیا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے، مر کے لوٹنے سے پہلے لوٹ گئے۔ اور ہر انسان قصوروار ہے، یاد رکھیں، تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اب جو رہبری کا جو معاملہ ہے، انسان کے جو من میں یہ بات پنپتی ہے کہ مجھے کوئی راہ دکھانے والا ہو، مجھ میں صحیح سمجھ نہیں ہے، دنیا کی سمجھ نہیں ہے، کہ کوئی ایسا راہ دکھانے والا ہو جو برائی سے پوتر ہو، تو یاد رکھیں برائی سے پوتر سنسار کا سچا مالک ہی ہے، جو برائی سے پوتر ہے۔ جب انسان اس کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رہبر بن جاتا ہے، اس کو راہ دکھانے والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں اور غور کریں کہ دنیا کا جیون کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ دنیا انسان کو، کیونکہ انسان جنت کے سپنے لے کے آیا ہے، رچنا میں ہے جنت کے، انسان جو ہے سورگ کے سپنے لے کے آیا ہے، تو اب سورگ کے سپنے دنیا میں تو پورے ہوں گے نہیں۔ چاہنا تو انسان کی یہ ہے مجھے موت نہ آئے، مجھے دکھ نہ ملے، مجھے تکلیف نہ ملے، جوان رہوں ہمیشہ، تو یہاں تو اسے جو ہے سکھ ملے گا نہیں، تو لہٰذا یہ دنیا اس کے لیے دکھ کا ذریعہ ہے جنت کے سپنوں کے حساب سے۔ تو اب یہ دنیا جو ہے انسان کو دکھ دیتی ہے، دکھوں میں گھیرتی ہے۔ اب جب دکھوں میں گھیرتی ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرا من کیا کہتا ہے اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا میرے جیون کا مقصد ہے کیا، آخر مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، محنت میں، مشقت میں جوجھ رہا ہے۔ انسان کی جو حالت ہے وہ بہت خستہ حالت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے
اور مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم اللہ کی پناہ میں سکون میں تھے، اور دنیا میں بھی اللہ کی پناہ میں اگر آ جائیں گے ہم تو ہم سکون میں آ جائیں گے۔ کیسے؟ اگر کوئی بچہ ہو چھوٹا سا اور وہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے، اب وہ جہاں جہاں جائے گا اس کو دکھ ہی ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ اپنی ماں کی گود میں آ کے نہ بیٹھ جائے وہ چین سے رہ نہیں سکتا، اسے چین آ نہیں سکتا۔ اسی پرکار سے قرآن میں کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کی پناہ سے، ہاں، اس دنیا اور شیطان مردود کی پناہ سے۔ یہ دنیا تمہیں دکھ دے گی، شیطان تمہیں بھٹکا دے گا، شیطان تمہیں برائی پر چلا کر بے چین کر دے گا، پریشان کر دے گا، کیونکہ برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی۔ برائی اپنے کرنے والے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اور اچھائی اپنے کرنے والے کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ تو اچھائی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو لہٰذا اللہ کا بالکل سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا، جو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ اچھائی پر چلو اور برائی سے بچو، اسی رچنا کے دوارا اللہ کی کھوج کرو۔ تو جب تک انسان بھی ایک نادان بچے کی طرح ہے، دنیا اسے تکلیف دینے والی ہے، دکھ دینے والی ہے، شیطان انسان کو چھو کر برائی کروا کر اسے بے چین کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب تک اللہ کی پناہ میں نہیں آؤ گے چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ انسان دکھی ہو کر کہتا ہے کہ بھئی فلاں میرا بھائی ہے، میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو مجھے سہایتا کرے گا اور میں اس کے پاس چین سے رہوں گا، یا فلاں میرے ماں باپ ہیں، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا تو سکون سے رہوں گا، چین سے رہوں گا۔ نہیں بھائی، سب سے پہلا رشتہ ہمارا اللہ سے ہے، سب سے پہلا رشتہ اللہ سے ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں وجود دیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، تو سب سے پہلا رشتہ ہمارا اللہ سے ہے، اور ہم کسی کے پاس نہ جا کر کے اللہ کی پناہ میں چلیں پہلے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے بندے پر، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے سچے مالک کو راضی کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور مر کر اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ دنیا کے سارے رشتے ناتے جتنے بھی ہیں یہ دھوکے کا نمونہ ہیں، بے وفا ہیں۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ بے وفا ہیں؟ جب موت آتی ہے، جب تک آپ کے اندر آتما ہے، روح ہے، آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تب تک وہ آپ کے ہیں، اور جس دن آپ کے شریر سے آپ نکل گئے تو تمہارے خود جو تمہاری اولاد ہے، جن کے لیے تم رات دن محنت کر رہے ہو، وہ تمہیں ایک دن اپنے گھر میں نہیں روک سکتے، وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے لے جائیں گے، تمہاری قبر کھود کے قبر میں لٹا کر، قبر منہ قبلے کی طرف کر کے، تختوں سے پاٹ کر دھڑا دھڑ تمہارے اوپر مٹی پھینکیں گے، اور قبرستان سے جلدی بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں آ کر اپنی خواہشوں میں آ کر لگ جائیں گے، اور کچھ سمے تمہیں یاد رکھیں گے، پھر بھول جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، تجھے جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، تیرے اوپر احسان کیا۔ دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، میں وفادار ہوں، تو مر کے میری طرف لوٹ کر آئے گا، لہٰذا مجھ سے وفا کر، تیری ہر محنت کی قدر کروں گا اور اس کا اچھا بدلہ دوں گا۔ تو بھائی اپنے اوپر خود بھی تو غور کرو کہ ہمارے سامنے کتنے ہمارے قریبی مر گئے، ہم ان کے لیے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جو مر گیا اسے دفنا کے آ گئے، پھر بھول بھال گئے، اپنی خواہشوں میں لگ گئے۔ جب ہم خود ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی لوگ مرنے کے بعد ایسے ہی کریں گے۔ اس لیے ایک دوسرے کا مرنا ہمارے زندہ انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ غور کرے اس چیز میں۔ تو اس جیون میں انسان اگر صحیح سے دنیا کا نشہ ہٹا کر کے غور کرے گا تو واقعی میں انسان دکھی ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، دکھوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، غموں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب انسان کی جو سپنے ہیں وہ ہیں کہ مجھے دکھ نہ ملے، موت نہ آئے۔ اب اس دنیا میں تو ایسا ہوتا نہیں، انسان دکھوں میں لین ہے، قدرت دکھوں میں لین کرتی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرو، اور پھر جو تمہاری اچھائیں تم دنیا میں پورا کرنا چاہ رہے ہو کہ مجھے ہمیشہ کا جیون ملے، کبھی دکھ نہ ملے، سکھ ملتے رہیں، ہمیشہ جوان رہوں، یہ اپنے پھر اللہ کو راضی کرنے کے بعد یہ سپنے اپنے سورگ میں پورے کرنا۔ اللہ راضی ہونے کے بعد پھر تمہیں سورگ کا، جنت کا انعام دے گا، جس میں تم یہ سارے سپنے پورے کر سکو گے۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر تم دنیا کی دوڑ لگاتے رہے، دنیا میں بھاگتے رہے، مال دولت کی دوڑ لگاتے رہے، اور اسی حالت میں مر گئے، تو تم نے اپنے پیدا ہونے کا حق ادا نہ کیا، پھر تم سزا کے حقدار بن جاؤ گے۔ جس مقصد سے تم پیدا کیے گئے ہو اس مقصد کو تم نے پورا نہ کیا،
تو پھر تم سزا کے حقدار بن جاؤ گے، نرک کی آگ میں جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ تو اس لیے بھائی جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، جیون کا ہم سمے لے کے آئے ہیں، وہ سمے پورا ہو رہا ہے، تو اس سمے کو برباد نہ کریں، اور یاد رکھیں اس جیون پر ہمیشہ کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے، دوبارہ جیون نہیں ملے گا۔ دیکھیے انسان دنیا میں کوئی غلط کام کر دے اور پھر بعد میں اسے ہوش آئے، پچھتاوا آئے، تو کہتا ہے میں دوبارہ کروں گا چلو اس کام کو تاکہ صحیح ہو جائے، پہلے تو خراب ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا جیون لوگوں کو دیا ہے، جتنا جیون دیا ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا جیون نہیں دیا۔ تو 50 سال 60 سال 70 سال کا جیون دیا ہے، انسان خوب غور کر لے، خوب سمجھ لے، خوب دیکھ لے، خوب بھال لے، کائنات کو دیکھ لے، کائنات کی حقیقت پر غور کرے کہ یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہاں سے مر کے جانا ہے، اللہ کی طرف غور کر لے۔ تو انسان کو خوب سوچنے سمجھنے کے لیے موقع دیا ہے۔ اگر انسان بھٹک کر مر گیا اور وہ یہ چاہے کہ مجھے دوبارہ موقع مل جائے، دوبارہ جیون مل جائے، تو دوبارہ جیون نہیں ملنے والا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اگر اس جیون کی پریکشا میں ہم فیل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو گئے، پاس ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے پاس ہو گئے۔ اس زندگی کے ایک ایک سانس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی کا جیون ہے، یا پھر ہمیشہ کی ناکامی کا جیون ہے، جہنم میں، نرک میں۔ تو اس لیے جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، اور جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں، اسے راضی کرنے میں لگ جائیں، کیونکہ پتہ نہیں کل ہو نہ ہو، کل ہو نہ ہو، کل ہو نہ ہو، کب موت آ جائے۔ تو یہ دنیا ایک کبوتر خانہ ہے، آپ ہر روز دیکھتے ہیں کتنے انسان یہاں امتحان دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے انسان ٹیسٹ دے کر، امتحان دے کر مر کر چلے جاتے ہیں، کتنی زندگیاں مر کر یہاں سے چلی جاتی ہیں ٹیسٹ دے کر۔ اور یہ کائنات خاموشی کے ساتھ اس لیے چل رہی ہے، اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا اس لیے نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں جیون دے دیا ہے، جیون کے سارے سادھن دے دیے ہیں، خود ہم سے چھپا ہوا ہے لیکن ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ موت پر یہ بات کھل جائے گی جب جیون کا امتحان کا سمے پورا ہو جائے گا، جب فرشتے انسان کی آتما کو، روح کو نکالنے آئیں گے۔ اور یاد رکھیں مر کر انسان مٹی میں نہیں ملتا، دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ میں مر کر مٹی میں نہیں مل رہا، میں دنیا میں میرے سامنے لوگ مرتے رہے، میں ان کو دیکھتا رہا کہ لوگ مر کے مٹی مل رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اب مجھے صحیح معلوم پڑا کہ میں مر کے مٹی میں نہیں مل رہا، میں دوسرے جہان میں جا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے اپنے حساب سے بنائی ہے کہ انسان کے جسم کو مٹی میں ملوا دیتا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، تاکہ ظالم یہ سمجھے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ کھل کر جرم کرے۔ جو ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کی راہ کو پہچان جائیں، اصل حقیقت کو پہچان جائیں، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو صحیح سے پہچان جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اسے بنا دیکھے اس سے ڈریں۔ جو ڈرتا ہے اللہ سے بنا دیکھے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے، جو ڈرتا ہے اللہ اسی کو اپنا راستہ دکھاتا ہے، جو اللہ کی کھوج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بنا دیکھے لوگ اس سے ڈریں، جبھی تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اسی لیے ہم دنیا میں اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ مار کر انسان کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ جس نے گندے پانی قطرے سے ہمیں انسان بنا دیا، اس کے لیے مٹی ملا کر زندہ کرنا کون سا مشکل ہے، اور آتما تو مٹی میں ملتی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ انسان کی جو روح ہے، آتما ہے، وہ مٹی میں نہیں ملتی، وہ دوسرے جہان میں پہنچ جاتی ہے، شریر مٹی میں مل جاتا ہے، کیونکہ شریر مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ شریر کی غذا اللہ نے مٹی میں سے پیدا کر دی ہے کھانے پینے کی، اور روح آئی آسمان پہ سے، تو روح کی غذا قرآن مجید ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے قانون ہیں۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، صحیح راہ دکھاتا ہے، صحیح دشا دکھاتا ہے ہمارے سچے بنانے والے کی۔ تو قرآن کے ذریعے سے اپنے سچے بنانے والے کی محبت کو حاصل کریں، اور محنت کریں، کوشش کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، کیونکہ بھئی گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور تھوڑا بہت گیان حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑی بہت ویڈیو سن لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لگاتار کنٹینیو اللہ کا علم حاصل کریں، تب آپ سچائی کو سمجھیں گے اور دنیا کے دھوکے کو سمجھیں گے۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گئے، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے
ہوئے مومنو خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو ایسو عشرت